اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ممبرس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، الہی آمین۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 27واں روزہ ہے اور دعا ہے پروردگار سے کہ آج تک جتنی نعمتیں، جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، جتنی مغفرت آپ نے سمیٹی ہے، اس میں دن بدن اضافہ ہو، اس معرفت کو رمضان کے بعد بریک نہ لگے بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے۔ پروردگار آپ پہ سب سے زیادہ کرم کرے، ہمیشہ اپنی نظر کرم آپ سب پہ رکھے، الہی آمین۔ جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا، اپنی دعاؤں میں استغفار کا ورد زیادہ کیجیے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے استغفار پڑھیں، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے، تاکہ پروردگار کسی ایک کے صدقے میں ہم پہ بھی رحم کرے، الہی آمین۔ دعائے سحر میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہوئے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے دعا کریں، کہ اس کا تفہیمی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ، میرے دل کے ساتھ گوندھے گئے اس ایمان اور یقین کا سوال ہے کہ جس کے بعد بے چینی ختم ہو جائے اور اپنی زندگی کی موجودہ صورت پر میں راضی ہو جاؤں۔ یہ پروردگار کا اتنا بڑا کرم ہوگا کہ اگر ہم پروردگار کی طرف سے جو بھی ہمارے سامنے صورتحال آ رہی ہے اس پہ ہم راضی ہو جائیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی مفاتیح جنان میں اس کے ایک حصے کا ترجمہ ہے کہ اللہ، تو مخلوق سے حجاب میں نہیں ہے، بلکہ مخلوق خود اپنے برے اعمال کے ذریعے کی وجہ سے مخلوق اور تیرے درمیان حجاب بن گئے ہیں۔ مخلوق کے برے اعمال، یعنی اللہ ہم سے حجاب میں چھپا ہوا نہیں ہے، ہمارے دل کی آنکھیں بند ہیں کہ جس سے ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے وہ دیدار ہمیں نصیب نہیں ہو رہا۔ آپ سب جانتی ہیں کہ خدا نے بہت سے انبیاء کو بھیجا، لیکن ان میں سے صرف ایک نبی کو کلیم اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ وہ ہستی آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ جنہوں نے براہ راست پروردگار سے کلام کیا۔ یہ ایک عظیم افتخار ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ خدایا تو جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تو نے کیوں ان کو اپنے کلیم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ تو اس کے لیے اگر پروردگار سے پوچھا جائے، پروردگار دوبارہ گفتگو کا آغاز کرے، تو پروردگار کہے گا کہ اے موسیٰ، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے تمہیں اس بلند مقام پر کیوں فائز کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب ظاہر ہے کہ وہی ہوگا جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں پروردگار، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کی جانب نگاہ کی، چاہا کہ کسی ایسے کو خلق کروں کہ اس سے کلام کروں، اور پھر دیکھا کہ فقط تم ہو جو نماز پڑھتے وقت اپنے چہرے کو خاک پہ رکھا کرتے ہو، میرے سامنے خضوع و خشوع و عاجزی اور انکساری رکھتے ہو، اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا اور میں نے تمہارے خاک آلودہ چہرے کی جانب نگاہ کی کہ تم میرے سامنے اسے خاک پر رکھتے ہو۔ بات یہ ہے کہ جس طرح مولا مشکل کشا نے کہا تھا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ پروردگار سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھ سے کلام کرے تو میں اس وقت قرآن پڑھتا ہوں۔ تو پروردگار اپنے سامنے خضوع و خشوع کے ساتھ جو اپنا چہرہ خاک پہ رکھ کے پروردگار کی بڑائی کو مانتا ہے، پروردگار کی کبریائی کو مانتا ہے، تو پھر پروردگار اس پہ یہ رحم کرتا ہے، پروردگار اس پہ یہ کرم کرتا ہے کہ پروردگار اس سے کلام کرنے لگتا ہے، اس کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اسے پروردگار کی طرف سے جواب آنے لگتے ہیں، اسے پروردگار کی طرف سے اس کے سوالوں کے جواب میں، اس کی دعاؤں کے جواب میں قبولیت کی مہر لگتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ کچھ بھی سنتا ہے جو کہ عام آنکھ نہیں سن سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا نور ہو، یا ہادی ہو، بے رحمتک استغیث ہو۔ پروردگار کے پاک ناموں میں سے پاک نام، پاک ترین نام یا اللہ کے جسے ہم بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، یا رحمان یا رحیم، وہ رحمان جو ہر ایک پہ رحم کرتا ہے بغیر اس تشخیص کے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، وہ رحیم جو اپنے مسلمان مومنوں پہ وہ رحم کرتا ہے کہ انہیں جنت کے بہترین درجوں تک پہنچاتا ہے، وہ نور جو روشنی ہے، اور وہ ہادی
کہ جو ہمیں ہمارا رہنما ہے اسے ہم رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، اسے پکار رہے ہیں اس کی رحمت کے صدقے میں۔ النور کا مطلب ہے سر تپا نور، نور بخشنے والا، جو اپنے نور سے تمام کائنات کو منور کیے ہوئے ہے، اپنے بندوں کے چہروں، ذہنوں اور دلوں کو منور رکھتا ہے۔ الہادی، سیدھی راہ دکھانے والا، جو کامیابی کی راہ دکھاتا ہے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا رب کافی ہے، تیرا رب ہدایت دینے والا اور مددگار ہے۔ سورہ فرقان میں ہادی کے ایک معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے ہماری ہدایت کی ہے، وہ 4 طرح سے ہمارا ہادی ہے۔ وہ ہدایت ہے جو ہمیں عقل کے ذریعے ملی ہے، معارف کے ذریعے ملی ہے، جو ہمیں معرفت عطا کی گئی ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ ہدایت اپنی جنس کے لحاظ سے جمع کا صیغہ ہے، بلکہ ہر جاندار کو حسب ضرورت یہ ہدایت ملی ہے۔ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کا اس کی بناوٹ کے لحاظ سے اس کو راہ دکھائی ہے۔ دوسری ہدایت کی قسم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، انسانوں کو راہ تجارت کی طرف دعوت دی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ انبیاء میں یہ کہا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہاں پر ہدایت سے مراد رہنما ہے۔ پھر تیسری ہدایت وہ ہے جو توفیق کے معنوں میں آتی ہے، جو ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے، یعنی کہ توفیق، وہ لوگ جو قرآن سننے کے بعد خدا سے زیادہ ہدایت پاتے ہیں۔ اور چوتھی ہدایت آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کی طرف ہے۔ یہ ہدایت کی انتہا ہے جو ہمیں پھر جنت کی طرف پہنچا دیتی ہے، یعنی کہ آل محمد کی طرف پہنچا دیتی ہے۔ ہادی وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں میں سے جس پر احسان کرنا چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور ان میں سے اپنے اولیاء کو اپنی ربوبیت، الوہیت اور اپنے اسماء صفات کے ذریعے اپنی معرفت پہ بلاتا ہے، انہیں نجات کا رستہ سمجھاتا ہے اور اسلام کی طرف لے کے آتا ہے، اتباع رسول کی طرف لے کے آتا ہے۔ نور وہ جو خود ظاہر ہوتا ہے، جو دوسروں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ خود نور ہے، ہم پہ ظاہر ہے، اس لیے اپنے محبوب جو خلق کیے ہیں پروردگار نے، ان کو بھی ہم پہ ظاہر کر دیا ہے۔ ہمارے سامنے نور کا تصور جب آتا ہے تو صرف ہم روشنی سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں مشاہدے کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں آتی کہ ہم یہ سمجھیں کہ نور روشنی ہے۔ مگر اللہ کا نور، اللہ کی ذات وہ نور ہے۔ جب ہم اس کو پکارتے ہیں کہ یہ وہ نور جو ہمیں عقل دیتا ہے، یہ وہ نور جو ہمیں سیدھے رستے کی طرف لے کے چلتا ہے، یہ وہ نور جو ہمیں معرفت کی طرف، ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے، یہ وہ نور ہے جو ہمیں ہادی پروردگار کی طرف سے بھیجی ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آج کے یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ النور کا وظیفہ ہدایت اور معرفت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت کارآمد ہے۔ جو ایمان کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اگر کثرت سے یا نور پڑھیں تو ان کا دل نور سے منور ہوگا، ان کی موت ایمان پہ ہوگی۔ صبح کے وقت یا سوتے وقت یا تمام نمازوں میں کچھ دفعہ اس کا پڑھنا ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ جن اور آسیب سے بچاؤ کے لیے اگر کسی ایک جگہ پر 111 مرتبہ یا نورو پڑھا جائے تو وہ جگہ آسیب اور جنات سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ جہاں پر نور ہو، کیونکہ جہاں پر نور ہو وہاں پہ ناری مخلوق نہیں رہ سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو، اپنے رہنے کی جگہوں کو، اپنے مکانوں کو، اپنے دل کو پروردگار کے نور سے منور کرنے کے لیے 111 مرتبہ روزانہ یا نوروں کا ورد کریں۔ دل روشن ہوگا۔ کلمہ طیبہ کا پڑھنے کے بعد یا نوروں کا ورد کیا جائے، دل منور ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور اگر صاحب کشف بننا چاہیں، دل کی آنکھ کھلنا چاہیں تو پھر بھی یا نور کا ورد بہت زیادہ کیا جائے۔ پروردگار کے نور 8 ہیں: نور قلب، نور ایمان، نور نفس، نور روح، نور عقل، نور سرور، نور سر یعنی اسرار کا نور، نور معرفت اور نور کشف۔ یہ سب حاصل ہو جاتے ہیں اگر روزانہ تہجد کے وقت یا عشاء کے وقت 11,000 مرتبہ یا نوروں کا ورد کیا جائے۔
آفاقی جو آفتیں ہیں، قدرتی جو آفات ہیں، چاہے آندھی ہو، چاہے اندھیری رات ہو، شدید طوفان ہو، سورج گرہن یا چاند گرہن ہو، تو پروردگار کی آیت اللہ نور السماوات والارض کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض کو اگر پڑھ کر ایک دفعہ ہی ہاتھوں پہ پھونک کے چہرے پہ مل لیا جائے تو چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر شب جمعہ نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ یا نورو پڑھیں تو اسرار الہی ظاہر ہوتے ہیں، جسم سے نور پھوٹتا ہے، یعنی جسم منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ پروردگار اس اسم کے ذریعے ہماری مدد کرے، ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو منور کرے۔ ہدایت دینے والا ہادی جو بہت زیادہ اس چیز کا اس اسم کا ورد کرتا ہے، پروردگار اس کو ہدایت کے رستے پہ رکھتا ہے۔ 500 مرتبہ یا ہادی پڑھنے والے کا دل ہدایت پہ مضبوط ہو جاتا ہے، عمل صالح کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ اگر روزانہ اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت جب بھی خیال آ جائے 27 مرتبہ یا ہادی پڑھا جائے یا سوتے وقت پڑھا جائے، ہر نیک کام کی توفیق ملتی ہے۔ اگر کسی بد کردار کو راہ راست پہ لانا ہو، بری سوسائٹی میں ملوث ہو گیا ہو، راہ راست پہ نہ آتا ہو، تو اس شخص کو روزانہ 11 دن تک 1364 یعنی 64 ٹائمز یا ہادیوں پڑھ کے پانی پہ پلائیں، انشاءاللہ وہ برائیاں چھوڑ دے گا۔ زیادہ جو بچہ روتا ہو اس کو 11 مرتبہ یا ہادیوں پڑھ کے دم کریں تو وہ رونا بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح شریر بچوں کو پانی پہ دم کر کے پلایا جائے تو وہ شرارتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شرارتیں کرنا اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ شرارتیں جو نقصان پہنچانے والی ہوں ان سے بچنے کے لیے یا ہادیوں کا ورد کیا جائے تو اچھا ہے۔ سفر میں پریشانی سے بچنے کے لیے سفر شروع کرتے وقت 101 مرتبہ یعنی ایک تسبیح یا ہادیوں کی پڑھ لی جائے تو ہر کام درست ہوتا ہے۔ سچا فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کرنے سے پہلے 11,000 مرتبہ اس میں الہی یا ہادیوں کا ورد کیا جائے۔ اللہ پاک سچی بات دل میں ڈال دیتا ہے، فیصلہ حق پہ ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 12 مرتبہ پڑھیں تو ظاہری و باطنی ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل و تدبر عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو کامل مرشد نہ ملتا ہو، کوئی کامل پیر نہ ملتا ہو، کامل رہنما نہ ملتا ہو، تو 40 دن تک 3125 مرتبہ یا ہادیوں کا ورد کریں۔ اللہ پاک غیبی اشارے سے اس کو صحیح مرشد کی طرف، صحیح رہنما کی طرف پہنچا دے گا۔ اور سب سے زیادہ بڑے مرشد، سب سے بڑے ہادی، سب سے بڑے رہنما کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آل محمد علیہ السلام۔ پروردگار ہمیں ان کے در تک پہنچا دے، ان کی ہدایت کے رستے تک پہنچا دے، تاکہ ہم پہ وہ کرم ہو جائے، ہم پہ وہ رحم ہو جائے کہ جس کے بعد ہماری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ پروردگار کے ان پاک ناموں کے صدقے میں پروردگار ہم پہ ہر ایک پر رحم کرے، ہر ایک پر کرم کرے۔ ایک دفعہ دوبارہ ایک دو چیزیں دہرا دوں کہ اگر کوئی شب جمعہ 7 مرتبہ سورہ نور پڑھ کے 1000 مرتبہ یا نورو پڑھے تو اس کا دل انوار الہی سے منور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آسمان کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے بکثرت الہادیوں پڑھے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نور پڑھ کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں پہ دم کریں اور وہ ناخن آنکھوں پہ مل لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بصارت کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یا نافعوں کو النور کے ساتھ یا النور کو یا نافعوں کے ساتھ ملا کے پڑھے اور مریض پہ دم کرے تو اسے شفا ملے گی۔ صبح کے وقت ذکر الہی یا نور کو ضرور پڑھیں تو دل روشن ہوگا۔ اگر کوئی اندھیرے کمرے میں آنکھیں بند کر کے اس میں الہی یا نور کا ورد کرے اس طرح کہ اس پہ بجت طاری ہو جائے تو وہ عجیب و غریب انوار کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ کامل مرشد چاہیے، کامل رہنما چاہیے تو النور کا ورد کریں، الہادیوں کا ورد کریں 1125 مرتبہ۔ پروردگار آپ پہ رحم کرے، پروردگار آپ پہ کرم کرے، اپنے نور کے صدقے میں آپ کی زندگی کو اسلام کے نور سے منور کرے اور اپنے ہادی ہونے کے صدقے میں بہترین رہنمائی زندگی کے ہر قدم پہ ہر طرح سے آپ کو عطا رہے۔ پروردگار ہمیشہ آپ کو اپنے رحم و کرم میں رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے
میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو، اور میرے ان تمام مومنین و مومنات کو کہ جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں۔ پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات کے ساتھ مولا وارث، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔